پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے حوصلوں میں محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں امجد اسلام امجد، انور مسعود اور رحمان فارس جیسے نامور شعراء شرکت کی اور خوبصورت کلام پر شرکاء سے بھرپور داد وصول کی۔ مشاعرے کا مزید احوال وسیم کاظمی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ لندن کے علاقہ ہونسلو کے مقامی ہال میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ سجائی گئی، جس میں علاقہ بھر سے اردو ادب اور شاعری سے لگاؤ رکھنے والے خواتین و حضرات شریک ہوئے۔ مشاعرے میں شاعری کے علاوہ پاکستان میں میڈیا کے کردار اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اردو ادب اور ڈرامہ نگاری کی نئی جہتوں پر بھی بات کی گئی۔ پنجا والی بات ہے، لاری دے مسافران نو خاص ہی رعایت ہے تے کھٹ کے چلانے میں کارخانے مومنوں چارانے پائے جڑا سرما او ناز کر سکتا لوڑ ہوئے جس نو آواز کر سکتا۔ نامور شعراء اور ادیب امجد اسلام امجد اور انور مسعود نے کہا، برطانیہ میں مقیم اپنے لوگوں میں ادبی تڑپ اور سیکھنے کی طلب کو محسوس کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امجد اسلام امجد نے کہا، علم و ادب اور سخنوری کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ جو درد تھا تیرے وقت میں سو وہ ہو گیا، اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول گیا۔ شرکاء نے کہا، لندن جیسے مصروف شہر میں اپنی زبان اور اپنا ادب سن کر دلوں کو تسکین ملتی ہے، جبکہ ادبی معماروں سے ملاقات وطن کی مٹی کی یاد دلاتی ہے۔ مانچسٹر میں میرے بہت سے دوست ہیں، بلکہ یوں سمجھیے وہ اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے برنلے، تو میں اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا، میرے ساتھ 4 مہینے مجھے رکھا۔ ارتقاء کا لفظ شاید اپلائی نہیں میں اس میں کروں گا، اس لیے کہ ٹیکنیکلی یس میڈیا کی رینج بہت بہتر ہوئی ہے، میڈیا کی ڈلیوری بہت بہتر ہوئی ہے۔ لندن میں اس طرح کی تقریبات کا ہونا نایاب ہے اور بہت ہی کم اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو ہمارے امجد اسلام امجد صاحب اور انور مسعود صاحب کے ساتھ ہے۔ رحمان فارس ہمارے نوجوان شاعر ہیں، انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ ہمارے جنریشن میں اتنی ٹیلنٹ ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پر یہی ہے کہ پاکستان سے یہ آئے اور ہمیں بلیس کیا، آئے اور یہ فنکشن کیا، بہت اچھا ہو گیا۔ اس طرح کی محفلیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اس ملک میں رہ کے اپنے کلچر اور اپنے ادب کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ بڑی خوشی ہے اس بستی کے لیے، اس ملک کے لیے کہ آج جو ہے پاکستان کے بہت بڑے نام انور مسعود صاحب ہمارے پاس موجود تھے، امجد اسلام امجد جو ہمارے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں، اور نوجوان نسل کی نمائندگی جو رحمان فارس، وہ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی دعوت پر یہاں پہ ہنسلوں میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو جو جوش و خروش ہے، جس طریقے سے اصل میں ان کو اپنی وطن کی مٹی کی یاد آتی ہے۔ UK اسلامک مشن نے، پاکستان ایسوسی ایشن نے اور آپ سب لوگوں کے احباب کے تعاون سے اور میڈیا کے بھرپور کوآپریشن سے اردو کی شمع اور اردو زبان و ادب کی مشعل روشن ہے اور روشن ہی رہے گی۔ شرکاء نے مزید کہا، اس طرح کی محافل مستقل بنیادوں پر ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ادب کے دل دادہ افراد کے ذوق کی تسکین ہو سکے اور نئی نسل کو ادبی ورثہ منتقل کیا جا سکے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ڈنڈی کی سینٹرل مسجد نے دیار غیر میں حصول تعلیم کے لیے آئے طلبہ اور طالبات کے اعزاز میں شاندار ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں مقامی طلبہ اور اساتذہ بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں۔ سینٹرل مسجد میں ڈنڈی اور گرد و نواح کی یونیورسٹی اور کالجز کے غیر ملکی طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ امام عبدالرؤف اور امام حمزہ نے باہمی احترام، محبت اور قربانی کا درس دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا باعث ہے۔ مساجد سے تعلق ہمیں آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ If you say, if your child is throwing the pebbles, that's nonsense. Don't do it. Yeah, same nonsense we do. We hold the pebbles and we throw the pebbles to the wall, there is nothing there. There is no shaitan there. طلباء و طالبات نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے مستقبل کے پلانز اور حکمت عملی کے بارے میں بھی بتایا۔ We are not going to get that Maghrib Salat again in our life. Make sure you work hard in your studies and also make sure that you do remember and want to
नए आने वाले तलबा ने स्कॉटलैंड में तालीम के मयार को सराहा और स्कॉटिश लोगों की मिलनसारी की तारीफ की। तलबा ने डंडी स्टूडेंट इस्लामिक सोसाइटी को भी उनके काम पर खिराज तहसीन पेश किया। A really good place to study, especially with the diversity in its community and the activities that they keep us engaged with. I love Dundee. This is my 5th year here. Everyone's very welcoming and there's lots to do and it's a very nice place to be. I don't always come, but this year, alhamdulillah, it's been so good. It's the best year by far. There's been many dinners and this is pretty good. I'm really happy to be here as a member of the Islamic Society or Islamic body of the University of Dundee Islamic Society. So I really thank Allah for the opportunity given us. او نن د جمعات ټول سټوډنټان راغلي چې د یو بل سره میلاو شي دا هر سال کیږي او د یو بل سره چې نورم سو ویلکم کوي دا ډیر جمعات ډیر خده او خلک ټول د یو بل سره تعلق ساتي. چیئرمین مسجد بشیر چوہان نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، انہیں زندگی کے مقصد کے بارے میں یاد دہانی کروائی اور کہا کہ آپ کہیں بھی جائیں مگر اپنی پہچان، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو کبھی نہ بھولیں۔ قیصر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے ریاض میں سعودی شورا کونسل کے اسپیکر شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور شعبوں کا جائزہ لیا، خصوصاً سعودی شورا کونسل اور پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے مابین پارلیمانی تعلقات اور ان کے کردار کو متحرک کرنے پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب میں تبدیلی کی لہر جاری ہے، مسلح افواج میں بھی خواتین کو ملازمت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق خواتین کو مسلح افواج میں سپاہی، سٹاف سارجنٹ، فرسٹ سارجنٹ، میجر اور دیگر عہدوں پر بھرتی کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہیں آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ یہ اقدام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال خواتین کو اینٹی نارکوٹکس، کرمنل انویسٹیگیشن اور کسٹمز جیسی پبلک سیکیورٹی سے جڑی فورسز میں بھی بھرتی کی اجازت دی گئی تھی۔ جرمنی کے شہر کولون میں 5 روزہ عالمی فوڈ ایکسپو شروع ہو گئی ہے، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تاجر اپنی مصنوعات کے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستانی فوڈ کمپنیز کی مصنوعات مقامی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہیں۔ نمائش کا مزید احوال جانتے ہیں عمران مہر اور اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ فوڈ آئٹمز اور ڈرنکس تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ جرمن شہر کولون میں فوڈ آئٹمز اور ڈرنکس کی 5 روزہ عالمی نمائش جاری ہے، جس میں دنیا بھر سے آئے تاجروں نے چاول، خشک میوہ جات اور کئی درجن دوسری مصنوعات کے اسٹالز لگا رکھے تھے۔ نمائش میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تعاون سے 28 جبکہ کل 40 کمپنیاں اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں۔ نمائش میں پاکستانی کمپنیوں کا زیادہ انحصار چاول پر ہی دکھائی دیا، تاہم مسالہ جات، جڑی بوٹیاں، فروزن پروڈکٹس اور پنک سالٹ بھی پاکستانی سٹالز پر دیکھنے کو ملا۔ مرحوم گلوکار جنید جمشید کے صاحبزادے نے بھی نمائش میں سٹال لگایا اور اپنی پروڈکٹس پیش کی۔ بیرون ملک نمائش کے حوالے سے یہ ان کا پہلا تجربہ تھا۔ انہوں نے پاکستانی پویلین کے انتظامات کو بے حد سراہا۔ بہت بہترین یہاں پہ فیسلٹی دی ہوئی اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو پش کرنے کے لیے یورپ میں اسپیشلی، تو بہت ہی اچھا ایک طریقہ ہے دوسرے بائر سے ملنے کا۔ اور یہاں میں نے دیکھا ہے بہت بہترین سارا سلسلہ چل رہا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی بہت اچھا کیا ہے اور اس طرح پاکستان پویلین کو بھی بہترین بنایا ہے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کمپنیوں کے نمائندوں نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی کوشش اور تعاون کو بے حد سراہا۔ ابھی یہاں پہ آئے ہیں، یہ ایگزیبیشنز آر پلیٹ فارم ٹو سپورٹ اینڈ ٹو ایگزیبٹ پاکستانی پروڈکٹس، اور تو اس حساب سے یہ ایک ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے، اچھا ہے، الحمدللہ، دس از بیٹر۔ کولون میں ہر سال لگنے والی اس نمائش نے 2017 میں 107 ممالک کی 7400 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا، جس میں 1,65,000 تاجروں نے اعلیٰ سطح پر معلومات اور اپنی مصنوعات کے آرڈرز لیے۔
فیس بک پر دوستی اور پھر پیار امریکن لڑکی کو پاکستان لے آیا۔ اینڈریانا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جیون ساتھی کا انتخاب کیا اور 7 سمندر پار گوجرانوالہ کے انصر علی سے شادی کر لی۔ پاکستانی لڑکے کی محبت میں گرویدہ امریکن خاتون نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر نکاح کیا۔ تفصیلات محمد اسلم کی رپورٹ میں۔ پیار عمر دیکھتا ہے نہ ذات پات۔ جب فیس بک پر ہوئی بات تو امریکی لڑکی نے چن لیا پاکستانی لڑکے کا ساتھ۔ پیار کے لیے ملک بدلا، مذہب بدلا اور فیس بک کی دوستی کو زندگی بھر کے ساتھ میں بدل ڈالا۔ گجرانوالہ کے علاقہ لدھے والا کے انصر علی کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر امریکی لڑکی اینڈریانا سے 8 ماہ قبل دوستی ہوئی۔ دوستی محبت میں بدلی تو امریکی خاتون پیار کی خاطر 7 سمندر پار پاکستان پہنچ گئی۔ بولی اپنی مرضی سے پاکستان آئی اور اسلام قبول کیا۔ اینڈریانا نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام عائشہ رکھا۔ وہ نئے سفر پر بہت خوش ہے۔ شادی کی تقریب میں انصر علی کے عزیز و اقارب سمیت دوست احباب نے شرکت کی۔ محمد اسلم، 92 نیوز، گجرانوالہ۔ دنیا کے بلند ترین سیاحتی مقامات میں شامل دیوسائی نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک میں 5 انچ تک برف ریکارڈ پڑ چکی ہے۔ سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع دیوسائی کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے اور ان دنوں قدرت دیوسائی پر مہربان ہو گئی ہے۔ کل رات سے جاری برف باری کے باعث دیوسائی نیشنل پارک میں 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف کے سفید گالوں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے دیوسائی پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ دیوسائی میں برف باری کو اسکردو اور گلگت بلتستان میں سردی اور برف باری کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔